قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے. غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا. آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر. اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں. ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے. اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے، پیدائشی اندھا. کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے. قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے. نہیں، جا رہا ہے، رو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہوگی، نروان کیسے ملے گا. پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے. بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی. عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا. اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ، آل از ایگنی. سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج بالکل ایک اور ہے. مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی. کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی؟ تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی؟ یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب دو. حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے. نباتات اور حیوانات اس سے بری، انسان ہے. اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے. ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو. یہ نیند بھی موت کی بہن ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا. that grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے کی ہم وزن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم وزن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے. انسان چیخ اٹھے گا ما لهذا الکتاب، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا ہے. وہ محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. بہت مبارک ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم. اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ، خسران عظیم. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا. وہ کافر جو ہے وہ لے جائیں گے، گروہ درو گروہ لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف، ان میں جھونک دیے جائیں گے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ نوع انسانی کے گرے سرسبد. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے. ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب نہیں. کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید بھی کہتا ہے، سورہ عما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے. آخری آیت کیا ہے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا. اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا. یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین ان الانسان لفی خسر. یہ ہے ہیومن ٹریجڈی. نہ ویکھیا نہیں اللہ، اینا اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ، اساں تے سونا یار ویکھیا، اینا اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ، اساں تے سونا یار ویکھیا، اینا اکھیاں